پیر مہر علی شاہ اور بابا فضل شاہ کلام، دوستی، کرامت اور عشق الہی کی طویل داستان۔ پنجاب کی سرزمین ہمیشہ اولیاء اللہ کے قدموں سے مہکی ہے۔ اس دھرتی پر بے شمار درویش آئے جنہوں نے دنیا کو محبت، امن اور اللہ کی پہچان دی۔ انہی ہستیوں میں دو عظیم چراغ تھے، نجمۃ بیضاء متوسطۃ الحجم رمر علی شاہ والشرف، نجمۃ بیضاء متوسطۃ الحجم بابا فضل شاہ لین شرف۔ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے دل اور دھڑکن۔ ان دوستی دن اوئن آسمانیت ربانیت روحانیت۔ ابتدائی زمانہ، دو نوری دلوں کا پہلا ربط۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں بزرگ جوانی کے دنوں میں ایک محفل ذکر میں پہلی بار ملے۔ محفل میں نور کی کیفیت تھی، درود پاک کی صدائیں بلند تھیں اور دلوں پر عجب سکون کا نزول ہو رہا تھا۔ محفل کے بعد جب پیر مہر علی شاہ نے باہر قدم رکھا تو ان کے سامنے ایک درویش کھڑا تھا، وہی تھے فضل شاہ کلام۔ دونوں کی نظر ملی اور دونوں مسکرا دیے، جیسے دلوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا اپنا ہے، میرا دوست ہے، رب کی راہ کا ساتھی ہے۔ بابا فضل شاہ نے پہلا جملہ یہی کہا، میرن علی، جس راہ پر تم ہو اسی راہ پر میں بھی ہوں۔ پیر صاحب نے جواب دیا، تور سفر تن نرا۔ یہ تھی ان پاک ہستیوں کی دوستی کی بنیاد۔ بابا فضل شاہ کی پیشین گوئی، آج نور کا مہمان آئے گا۔ سالوں بعد ایک دن کلیم شریف میں بابا فضل شاہ نے اپنے خادموں سے کہا، آج دربار کو خوب صاف کرنا، ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جس کے قدموں سے رحمت برسے گی۔ خادم حیران تھے کہ کون، مگر بابا جی کے چہرے پر عجیب نور تھا۔ دوپہر ڈھلے گاؤں کے باہر گرد اٹھی ایک سفید گھوڑا، اس کے گرد مرید اور بیچ میں چمکتا چہرہ۔ رمر علی شاہ تشرف لرت بابا فضل شاہ دوتا و ابارل دون لمل۔ لوگوں کا بیان ہے کہ اتنی روحانی ہیبت تھی کہ حاضرین کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ خاموش گفتگو، دلوں کے درمیان مکالمہ۔ محفل میں دونوں بزرگ بیٹھ گئے، نی وہ سؤال نی وہ ابت، مگر فضا ایسی تھی جیسے ہر لفظ بغیر زبان کے ادا ہو رہا ہو۔ بابا فضل شاہ نے آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ کہا، میرن علی، تمہارے سینے میں جو علم ہے وہ ہم کمزوروں کے لیے سایہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا، فضل شاہ، تمہاری خاموشی میں وہ بات ہے جو کتابوں میں بھی نہ فتصرف دولا انسم جستت۔ پانی کا پیالہ، محبت کی علامت۔ محفل میں پیر مہر علی شاہ نے پانی کا ایک پیالہ اٹھایا، ایون، پھر محبت سے بابا فضل شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بابا جی نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھاما، آنکھوں سے لگایا اور پھر پیا۔ مرید حیران تھے کہ اس میں کیا راز ہے۔ بابا جی نے فرمایا، اے نینو، یہ مہرن علی کی محبت ہے، اور جو محبت ولی سے ملے وہ ابن حیات بن جاتی ہے۔ وہ رات کلیم شریف والوں نے کبھی نہیں بھلائی۔ قادیانیت کے فتنہ میں دونوں کی مشترکہ جدوجہد۔ جب مرزا قادیانی نے جھوٹے دعوے کیے تو پورے پنجاب میں فتنہ پھیلا۔ پیر مہر علی شاہ نے قلم اٹھایا، کتابیں لکھیں، دلائل دیے اور اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ اس دوران بابا فضل شاہ روزانہ اپنے مریدوں سے کہتے، مہر علی سچ کی راہ میں کھڑا ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرو، یہ دین کی جنگ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی دعاؤں کے ساتھ پیر مہر علی شاہ کے دلائل، کتب اور مناظرے آسمانی مدد بن گئے، یہاں تک کہ سچ کی فتح ہوئی۔ بابا فضل شاہ کا مرض اور گولوا کے شیر کی آمد۔ بار بابا فضل شاہ سخت بیمار، کئی دن تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ ایک مرید نے روتے ہوئے کہا، بابا جی دعار صحت مل۔ بابا جی نے کمزور آواز میں کہا، جب تمیرا مرعل دعانر، میں نہیں اٹھ سکتا، اسلم خبر شور رمر علی شاہ تشرفی لآئیہ۔ کسی نے خبر نہیں دی تھی، نغم بجاتا، مگر اللہ کے دوست دل کی آواز سن لیتے ہیں۔ پیر صاحب اندر آئے، بابا فضل شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ایو فضل شاہ، اللہ نے تمہیں شفا دے دی ہے۔ بابا جی ایسی وقت بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایتن، یہ رحمت خدا ہے۔ یہ منظر آج بھی کلیم شریف کے بزرگوں کی یاد میں زندہ ہے۔ روحانی مقام کی گواہی، ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ۔ لوگوں نے ایک بار پیر مہر علی شاہ سے پوچھا، بابا فضل شاہ لیم سی ولی؟ پیر صاحب نے جواب دیا، فضل شاہ وہ ہے
जिस ने दुनिया को छोड़कर खुदा को चुन लिया। इसकी जुबान पर कम लफ्ज होते हैं मगर इसकी खामोशी में हजारों लतीफ राज छुपे हैं। जब लोगों ने बाबा फजल शाह से यही सवाल पूछा कि गोलवा वाले पीर साहिब कौन हैं, उन्होंने कहा वो सच्चाई के सुल्तान हैं, इश्कुन रसूल के सिपाही। इन नजिस आलिम इन नजिस नूर बित वली उमल्ला। आखिर में दोस्ती जो मिटी नहीं नूर में बदल गई। वक्त ज़रता रहा पीर मेहर अली शाह अपने रब के हुजूर चले गए। बाबा फضل शाब अरस बाद वसाल फरमा मुरआजबा। गोल्ला शरीफ की फिजा हो, आकुल्लियम शरीफ का दरबार। हर जगह एक अजीब सी रूहानी हम आहंगी महसूस होती है, जैसे दोनों हस्तियां आज भी एक दूसरे से जड़ी हुई हैं। ज़ाइरिनता दुवलिन, एक ही नूर के दो चराग थे।